لکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت دعائیں دینے والے، دعائیں لینے والے، یہ ایک تو مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے کہ آج آپ کے لیے میرے لیے اس میں بہت سبق ہے، وہ کون سا دن ہے، وہ کون سی رات ہے جب لوگ آپ کو یہ نہ کہیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ لکھیے جیم ہے آپ کا، دعائیں کہی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، دعائیں کمائی جاتی ہیں۔ ایسے کام کیجئے اگلے کے دل سے دعا نکلے، اور یہ دعائیں لینا دینا، اور خاص طور پہ رمضان میں اور قرآن کے دوران، کیا وقت ہے، کیسے آپ دعائیں لیتے دیتے ہیں۔ یعنی میں اپنے ارد گرد جب لوگوں کو دیکھتی ہوں، اور یقین کرے میرا وقت جتنا قرآن پڑھنے میں گزرتا ہے نا، اس کے بعد کے وقت میں سے میرے وقت کا ایک بڑا حصہ صرف دعائیں دینے میں جاتا ہے، الحمدللہ۔ ایون اس وقت پڑھانے کے دوران بھی میرے دل سے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیے یہ جو دعا کے لیے لفظ ہیں، صاحب کے لاکھ کے، اور گانا اور گنگنانا، یہ کوئی بات نہیں، آپ کا دل تڑپ رہا ہوتا ہے۔ ایک ایک لفظ پہ دعائیں دیتی ہوں، جو لوگ ساتھ کام کرتے ہیں، جو انصار اللہ ہے، جو ریڈنگ ٹیم ہے، جو ایڈیٹنگ ٹیم ہے، جو کام کر رہے ہیں، جو چوکیدار بن کے ایڈمنز بنتے ہیں، جو ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ اس وقت دیکھیے اگر ہزاروں لوگوں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، تو کوئی ہے نا جو لائیو براڈ کاسٹ کر رہا ہے، کوئی ہے نا جس نے لکھا، جس نے صحیح کیا، جس نے یہ فگرز بنائے، ذمہ داران ہے پوری اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ٹیمز دی ہوئی ہیں کہ جو یہ کام کرتی ہیں۔ تو یہاں میں تحدیث نعمت پہ، نور القرآن پلیٹ فارم پہ آنے والے سارے اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ سب سے بڑے والنٹیئر یہ ہیں جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور ان کی خدمت کی جاتی ہے، طالب علموں کو جو حقیقت میں طلب کے لیے قرآن سنتے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ بن کے کورسز جوائن کر رہے ہیں، یا وہ ایز اے لسنر سنتے ہیں، یا وہ واٹس ایپ گروپس کے اندر ہمارے سبل السلام کورس میں ہیں، کسی تزکیہ گروپ میں ہیں، یعنی ہر ایک، میں نام لے کے کل ایک کے دوسرے کا بھول نہ جاؤں، سب کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ آپ کے دلوں کو قرآن کے نور سے بھر دے، اور اس سلسلے کو قیامت تک قائم رکھے، کیونکہ ٹیم ورک از اے ڈریم ورک۔ پچھلے پارے میں ہم نے منافقین کی بھی صفات پڑھی اور مومنین کی بھی۔ علماء کہتے ہیں کہ نہ اچھے کام ٹیم ورک کے بغیر ہوتے ہیں اور نہ برے کام۔ آج دنیا میں کیسے لوگ جڑ کے بیٹھے ہوئے گناہ پھیلانے، نیوڈیٹی پھیلانے، یہ کوئی کام ایک بندے سے تھوڑی ہوتا ہے، پوری پلاٹنگ ہوتی ہے، پورے پلانس بنتے ہیں، پورے گینگز ہیں پیچھے جو کہ یہ گندی اور نیوڈ فلمیں بناتے ہیں۔ تو کیا آپ اور میں دین کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم دین کے نام پر ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر سکتے؟ تو دعائیں دیجئے، دعائیں لیجئے۔ اب چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ کے اپنی اپنی لاٹھیاں لے کر چل پڑنا، اور اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنانے کا وقت گیا۔ ٹرائل اینڈ ایرر کی عمر بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ جس کو بھی آپ اچھا سمجھتے ہیں، آپ اپنی زبان میں، جیسے میں اردو میں بات کر رہی ہوں نا، انگلش والے انگلش میں بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے جاننے والے گروپس میں، پلیٹ فارمز میں، انسٹیٹیوٹس میں، ٹیچرز میں سے کون نمبر ایک قرآن سنت پہ، اس پہ نو کمپرومائز۔ دوسری بات، اپنی نسبت کسی ایک گروہ کے پاس کرنے کی بجائے ڈائریکٹ قال اللہ و قال رسول پہ۔ تیسری بات ہے کہ جو وہ بات کرتے ہیں وہ آپ کو سمجھ آتی ہے، آپ کا اور ان کا مائنڈ سیٹ ملتا ہے، لیول ان کا آپ کا سیم ہے، بس اس کو پکڑ لیجئے۔ کھپ جائیں، تپ جائیں، لے بھی لیں اور کل دے بھی دیں، ترلے منتیں کر کر اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ مجھے اس بھیڑ کی طرح نہ کرنا جو گروہ سے کٹ گئی، کیونکہ بہت سارے شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے پیس پہ پڑھیں گے، ہمیں کورس جوائن نہیں کرنا، نہیں، پھر کچھ گروپنگ ہوتی ہے، پھر ذمہ داریاں، پھر آنا پڑتا ہے، رول کا لگتی اور ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں، پھر آپ کبھی کچھ بنیں گے بھی نہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں، آج تک آپ نے کوئی ایسا ڈاکٹر دیکھا جو میڈیکل کالج میں نہ داخل ہوا ہو؟ گھر بیٹھ کے کوئی بیٹھ کے کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بنتا ہے؟ یہ ہے آج کا بڑا مسئلہ۔ گھر بیٹھ کے جو دین سیکھ رہے، گھر بیٹھنے سے میرا سمجھ گئے، اس کا دیکھ، اس کا دیکھ، کچھ کوئی ترتیب ہی نہیں ہے۔ کئی لوگ کورس کرتے کرتے ایک دم چھوڑ کر تجوید پہ چلے جاتے، کوئی گرامر سیکھنے چلا جاتا، کوئی فقہی کسی مسئلے میں چلا جاتا، اور واپس شاید ہی کوئی آئے گا۔ کیوں؟ ترتیب نہیں۔ عقائد سے ہی کیجئے، پہلے آپ کو عقیدہ سیکھنا، اور عقیدہ سے ہی ہوتا ہے تو قرآن سے ہوتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ 10 پارے پڑھ چکے، آپ کو اس میں کوئی نماز کے طریقے کی بحثیں دکھی ہیں؟ کوئی طلاق کے طریقے میں بحثیں کو مباحثے دکھے ہیں؟ قرآن کا موضوع عقیدہ ہے، اللہ، رسول اور آخرت، ان تین چیزوں کو مقام دے دیں، زندگی رہے گی تو آگے جائیں گے، حدیث پڑھیں گے، حدیث کے ساتھ پھر فقہ پڑھیں گے، پھر آپ ائمہ کرام کے بھی مسائل دیکھیں گے۔ تو بہرحال بات تو لمبی ہوئی، لیکن شاید کہ کسی کو اس سے فائدہ ہو جائے۔ تو دعائیں دیجئے، دعائیں لیجئے، اور دن رات وہ لوگ جو کسی بھی طرح کی خدمت کرتے ہیں، آپ دیکھیں ہماری تو پوری زندگی مسافروں والی زندگی ہے۔
بندہ جب مسافر ہوتا ہے نا تو اس کے پاس وہ ساری سہولتیں نہیں ہوتی جو آپ کے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنی ہوتی ہیں، تو اس وقت باوجود پوری کوشش کے کہ کوئی کسی کے اوپر کوئی بوجھ نہ بنے، پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو میں تو ان کو یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مبارک کرے کہ آپ اس دین سے فائدہ لیجئے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں واقعی اپنے دل میں سوچ بھی رہی ہوتی ہوں کئی دفعہ کہ یہ جو ساری ان کی خدمتیں ہیں، کیا ہم اس کا حق بھی ادا کر رہے ہیں؟ کل قیامت کے دن جائیں تو پتہ چلے ہمارے نام پہ اتنے بل پڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے آپ کی یہ خدمت کی، لوگوں نے آپ پہ یہ وقت لگایا، یہ آپ کو سروس دی، اور آپ کیا کر کے آئے ہیں؟ تو یہ چیز پھر میرے دل میں اور گداز لاتی ہے، پھر میری تڑپ پڑ جاتی ہے کہ اللہ پھر میں نے اب اس کا حق بھی زیادہ سے زیادہ دینا ہے۔ تو آپ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کسی کے زیر بار نہ رہوں، اور ان ساری چیزوں کو ہم صرف اللہ کے رستے میں لیں اور دیں، اور اس کے بعد اللہ کی نظروں میں ہمارے دلوں میں پاکی ہو۔